وشت کنانگلی راجہ کسانی اشتے پر اشتے پیشن چو گب گیا تھا چاپاز امپورٹنٹ ابر بہ گیا تھا جنی آدم اور مردی آدم انہیں حقوق کے بابتا بلے دم جستے مفتی صاحبہ چاہیے ہم جست کریں کہ اما جنی آدم چا وتی رشتہ چھے بلا وجہ مطلب سجے چیز ہستیں مردی آدم انہیں مگا چھے تمامی حقوق ہم پورا بے گیاں یہ باوجود طلاق زیرگ لوٹی یا اگر نا اما مردین کہ جنین یہ اطاعت کرنے گئے فرما بردار ہے اور تمام کیسے حقوقاً ادا کرنے گئے یہ باوجود مرد اگر طلاق بدا تو دوئی نانی واسطہ چکا کیسے گناہ ہیں. جی سعد آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ عورتیں جو اگر ان کے شوہر ان کے تمام حقوق ادا کر رہے ہوں اور وہ خوش بھی ہوں ایک طرح سے مطلب شوہر سے ان کو کوئی شکایت نہ ہو پھر بھی وہ طلاق لینے چاہیں یا وہ مرد حضرات جن کی بیویاں ان کے تمام حقوق پوری کر رہے ہوں اور ان سے راضی ہوں پھر بھی وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہیں تو دونوں پر کتنا گناہ ہے؟ دیکھیں یہ سوال سب سے پہلے تو بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی عورت یا کوئی خاتون بلا وجہ اگر مطالبہ طلاق کرتی ہے تو اس پر کیا گناہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے خوبی واضح ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خاتون بلا وجہ شوہر سے مطالبہ طلاق کرے یعنی ڈائیورس کا ڈیمانڈ کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فحرام علیہ رائحۃ الجنہ کہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور ابن ماجہ کی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری پہ آتی ہوگی. 500 سال کوئی سفر کرے تب جنت تک پہنچے اتنی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی اور جنت کی خوشبو بھی ایسی خاتون کو نصیب نہیں ہوگی. یہ تو خاتون کا معاملہ تھا اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے. حق مہر نان نفقہ رہنے کا بندوبست رہائش کا تعلیم و تربیت تحفظ یہ ساری چیزیں آپ کے حقوق ادا ہو رہے ہیں لیکن آپ کی خواہشات اگر پوری نہیں ہو رہی اور اس بنا پر اس بہاف پہ اگر آپ ڈائیورس کا ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو یہ بالکل ناجائز ڈائیورس کا مطالبہ ہے. وہ آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے تو آپ کو ڈائیورس کا مطالبہ کرنا خاتون کو جائز نہیں ہوگا اور بلا وجہ مطالبہ طلاق کرنے سے جنت کی خوشبو سے بھی محرومی ہے. یہ ایک خاتون کا معاملہ ہے, بہت نازک مرحلہ ہے, اسے غور و فکر کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ دیکھنا ہوگا. اچھا دوسری صورت آ جاتی ہے شوہر کی طرف. تو شوہر کی بلا وجہ جو ہے طلاق دے دینا یہ ایک انتہائی نامناسب عمل ہے اور انتہائی اور شدید گناہ گار ہوگا یہ بندہ, کیونکہ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ایک آپ کسی مسلمان کو نا اس کی دل آزاری کریں. ایک سادی سی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا حرام ہے. حرام کرنے سے کوئی ثواب تو معاذ اللہ نہیں ملتا, گناہ گار ہوتا ہے انسان. ایک عام مسلمان کی دل آزاری کرنا جو ہے وہ حرام ہے, تو جو پھر آپ کی خاتون ہو آپ کی بیوی ہو اس کی دل آزاری کرنا بھی انتہائی اور شدید قسم کا گناہ ہوگا. اب اس کے ساتھ ساتھ جب آپ بلا وجہ سے مطالبہ اسے طلاق دے دیں گے ڈیورس دے دیں گے تو اس کے گھر والے بھی ڈسٹرب ہوں گے, اس کی فیملی بھی ڈسٹرب ہوگی, اگر بچے ہیں تو ان کے بھی جو ہے نا فیوچر برباد ہوگا. تو یہ سارے جو بندھن ہیں اور یہ سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں ان سب کو خراب کرنے کا گناہ اسی شوہر کے سر آئے گا. بالکل ایسا ہی. اچھا اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اگر عورت نکاح کا پیغام دے تو اس سے بہت عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بہت معیوب سمجھا جاتا ہے, حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ اس میں عورت کو اسلام میں عورت کو اجازت ہے اس چیز کی کہ آپ اگر خود سے نکاح کا پیغام پہنچانا چاہیں تو آپ پہنچا سکتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا کہتی ہے ہماری شریعت اس متعلق؟ دیکھیں اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنی عوام سے اور امت مسلمہ سے کہ عورت پیغام نکاح شرعی طور پر بالکل بھجوا سکتی ہے, پہل کر سکتی ہے. یہ شریعت سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عورت کی طرف سے پیغام نکاح نہ جانے کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی رشتہ ہے, سمجھ میں بھی آتا ہے, دیکھا بالا ہے, ساری چیزیں اوکے ہیں, لیکن کیا لڑکی کی طرف سے پہل نہیں ہو رہی تو لڑکی والے بھی شرما حضوری میں پہل نہیں کرتے, کیونکہ بھئی معاشرے اور ہمارے عرف اور ہماری سوسائٹی کا اصول ایسا بن چکا ہے کہ لڑکے کی طرف سے رشتہ آئے گا. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے عمریں گزرنے لگتی ہیں, ایون کہ جوانی اور شباب کے دن بھی اختتام کو پہنچتے ہیں. تو لہٰذا ایسا نہیں کرنی چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. عورت بھی پیغام نکاح بھجوا سکتی ہے. اور اچھا اس کے ثبوت میں آپ کو ایک بات پیش کرتا ہوں. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا پیغام نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نہیں آیا تھا بلکہ نبی علیہ السلام کی طرف سے گیا تھا. ایک ثبوت. دوسرا ثبوت میری اور آپ کی ماں, پوری امت کی ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
آپ کا بھی پیغام نکاح آپ نے خود بھجوایا تھا، نہ کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو پیغام نکاح بھجوایا تھا. تو جب امت کی ماں پیغام نکاح خود بھجوا سکتی ہے، امت کی سب سے بڑی بیٹی اور شہزادی پیغام نکاح خود بھجوا سکتی ہے، تو اس امت کی بیٹیاں بھی پیغام نکاح خود اپنے ماں باپ کے ذریعے یا پہل کر سکتی ہیں اور بھجوا سکتی ہیں، اور بھجوانا چاہیے. ایک تاکہ اور معاشرے امپورٹنٹ سوال جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو تانہ کشی ایک عورت برداشت کرتی ہے شادی کے بعد، ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام سی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق خدا تعالیٰ کے ہاتھ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ عورت کے نصیب سے مرد کا رزق ہے، اور اولاد جو ہے نا وہ شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے تانے عورت کو ہی ملتے ہیں کہ اسے اولاد نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا بہت ہی اہمیت کی عامل آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے بھائی شادی ہوئی اور شادی کے بعد تھوڑا سا 2 برتن ٹوٹ گئے، شوہر کا کاروبار چھوٹ گیا، تھوڑا کسی کا نقصان ہو گیا، تو سب کی انگشت تان انگلیاں جو ہے وہ ایک ہی شخصیت کی طرف ہوتی ہے، اور وہ شخصیت گھر میں آئی نیا قدم بہو کا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ منحوس ہے، کیونکہ یہ نئی آئی ہے اور اس کا قدم منحوس ہے. اس کی منحوسیت کی وجہ سے کیا ہوا بھائی، میرے بیٹے کا کاروبار بھی چھوٹ گیا، ہمارے گھر میں نقصان ہونے لگا، سب بیمار ہونے لگے، تو ساری منحوسیت اس کی وجہ سے. سب سے پہلی بات یہ کہ کسی کو بھی اس طرح سے منحوس کہنا انتہائی گناہ کا کام ہے، اس کی دل آزاری کرنے والا معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر جسٹ سپوز وہ منحوس ہے تو آپ تو بابرکت ہے نا، آپ سب کے قدموں کی برکت کہاں چلی گئی؟ جو اس کی منحوسیت پہ آپ کی اتنی سی بھی برکت نہیں تھی کہ اس کی منحوسیت آئی، سب کی برکت ختم ہو گئی. تو آپ سب کے قدم بابرکت تھے کیونکہ وہ تو منحوس ہے، آپ سب کی برکت اتنی زیادہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کی منحوسیت کام نہ آتی. لیکن عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کوئی شخص کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ علام ہوتے ہیں، ان پر پورا اترنا چاہیے. کوئی کسی کو منحوس کرنا اس طرح سے بالکل جائز نہیں ہے، غلط کانسیپٹ ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی بیٹی والا معاملہ یا بیٹے والا معاملہ یا اولاد نہ ہونے والا معاملہ، اولاد نہ ہونے والا معاملہ بھی کچھ ایسے طبعی طور پہ فیکٹس ہوتے ہیں انسان کے اندر، کبھی بیوی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی شوہر کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ سارے معاملات ڈاکٹرز کی طرف سے دیکھے جا سکتے ہیں، حکیم کی طرف سے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بار بیٹی پیدا ہو رہی ہے، انتہائی جہالت والی بات ہے. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ بھائی ہر بار بیٹی پیدا کر دیتی ہے، بیٹی پیدا ہونے پہ جو ہے چہرے بن جاتے ہیں. اچھا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے نا بیٹے سے زیادہ بیٹی کی فضیلت رکھی ہے. بیٹی کی پیدائش پہ زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے بیٹی کی فضیلت زیادہ رکھی ہے، کہ جس نے 3، 2 یا 1 بیٹی تک آیا، کہ ایک بیٹی کی بھی صحیح طرح پرورش کی اور اس کا نکاح اچھی جگہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا. 2 انگلیوں کو جوڑ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. بیٹی کی اتنی فضیلت ہے تو بیٹی کے پیدا ہونے پہ تو خوشی ہونی چاہیے. اور یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ کوئی 2 بٹن لگے ہوئے، ایک بیٹے کا ایک بیٹی کا، ہر بار بیٹی کا دب جاتا ہے اور وہ بیٹی آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے، تو بیٹی پیدا ہونے پہ بھی طعن و تشنیع نہیں کرنا چاہیے، بالکل غلط معاملہ ہے. بہت شکریہ ساتھ ہمیں یہ جانا کلیئر کرنے کے لیے، اسپیشلی ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ اکثر سوال آتا ہے. اچھا دا گلیراج میں شمار علم بوک شما بنائیں گے اچھا یقیناً شما سوچ کر لگا تو ہمارے منی 10 چلے گیا ہم اچھے بنائیں گے تو شما واسطہ مروچی میں چنا چاٹ بنائیں تھا، اور امید کرنے شمارا دوست بھی تھی چنا اور آلو کیسے شمارا لاڑ دے گیا. اور یہ اچھی پد مسالہ ہستا اگر دورو شمارا کیسے رائتے صورتہ یہ تو کا زیرہ مان کت کنے تا شما بنائیں کت کنے آئی اچھے ابید املی کیسے چٹنی، اور اگر اناردانہ ہے جس سے چٹنی شما بنانا پسند کریں میٹھا کم ہو تھوڑا شما یہ تو کا مان کت کنے. اور چاٹ مسالہ شمارا شی واسطہ لوٹی تھی جب مکس کرنے کا واسطہ تب دورو لاڑ داتے گی کاپلی اور آلو ہے تو کا شمارا دورو اور اما کرایتا شماٹ کو تنگا آمان کرنے گیا مکس کرنے گیا شریا آئی اچھے پت کیسے آملی آپ مان کرنے گیا تاکہ کھٹا جو سے ٹیسٹ بہتے سب نے دا پنچو آپ دے گے. آئی گوما کو شمارا مسالہ کیسے مکس کرنے گیا مکس کرنے کا پت لاتی کس الگ الگ مان کنک پسند کرنے تھی دما مکس کو تھا مکسچر پت آئی سرما کیسے دورو مان کو تھا، اناردانے کا منہ کیسے چٹنی مان کو تھا، اور سربورا کیسے پاپڑی مان کو تھا. شمار تی لوگا ٹرائی کت کرنے تھا صبح سر ناشتہ واسطہ ہم باز وشن ادا نما سادہ نمگا کیسے رمی لاسٹ واسطے سوال ہوتی علم کنک لوٹا تاکہ ہم جواب بھی بدنتے اور میں نے اسے سرو بھی بکنا. ساتھ آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گی، بیوی اور شوہر کے درمیان محبت اور اتفاق ہونے کے لیے ہمیں قرآن پاک سے وظائف یقیناً ملتے ہیں، تو آپ کیا وظیفہ دیں گے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت قائم رہے؟ اس میں ایک میں سادی سی بات پہلے عرض کرنا چاہوں گا، اختصار کے ساتھ اختتامی مراحل ہیں کہ ایک
شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا، وہ جنت میں پایا گیا. پوچھا تمہارا کیا عمل کام آیا؟ کہا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے حساب سے کوئی عمل نہیں تھا کہ جس سے میں بخشا جاتا. کہا پھر بخشش کیسے ہوئی؟ کہتا ہے اس طرح سے ہوئی کہ اللہ کو ایک عمل پہ، ایک ادا پہ بڑا پیار آ گیا. کہا ہمیں بھی بتاؤ ذرا وہ ادا کون سی ہے؟ کہا ایک بار میں بڑا تھکا ہارا گھر پر پہنچا، بیوی نے سامنے لا کر کھانا رکھا، میں نے لقمہ منہ میں ڈالا، شدید نمک تیز. جیسے ہی میں نے منہ میں لقمہ ڈالا مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میں اپنا سیکھ پا ہو گیا کہ میں غصے کا اظہار کروں، لیکن فوراً میرے دل میں خیال آیا اگر اس سے آج تھوڑی خطا ہو گئی تو کیا ہوا، ہے تو خدا کی بندی نا، میں دن بھر کتنے گناہ کرتا ہوں، میرا رب مجھے بخشتا ہے، آج میں اس سے درگزر کرتا ہوں. اور میں نے خاموشی کے ساتھ وہ تیز نمک والا کھانا پورا کھا گیا. تو اللہ نے فرمایا تو تو بندہ ہو کہ میری بندی سے درگزر کرتا ہے، میں تو پھر رب ہوں نا، تو میں جا آج تجھے معاف کرتا ہوں. تو سب سے پہلا محبت کا وظیفہ ہے عفو و درگزر، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرنا، درگزر کرنا. دوسری بات مرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، آپ کی اور میری ماں، پوری امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے پانی چھوڑ دینا. اور پھر پانی لے کر نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ آئیں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ تم نے پانی کس طرف سے پیا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اس طرف سے. نبی علیہ السلام نے اس طرف سے منہ لگا کے پانی پیا کہ جب محبت کا یہ عالم ہو تو پھر گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. ماشاءاللہ، خدا تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے، اسپیشلی اتنی پیاری باتیں بتانے کے لیے. سنت اور شریعت سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے بھی لرننگ پروسیس میں پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کرتے رہیں. اچھا، یہاں پروگرام بھی اینڈ کو جا پہنچا ہے، بہت شکریہ. اختتام ہمارے سروت گلراج شمار چے ہم رضا زورا نمانا کائنات فقیر محمد رضا بھی دی اور ہمارے شمارا چولے گتا فیڈ بیک ہمارا علم بھی دیا تھا وتی حیالہ بیدارے اللہ میں